بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو بچپن سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی۔ لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت حکیم لقمان کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نسب، خاندان اور زمانے کے بارے میں تو اپنے کلام میں کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن ان کے حکیمانہ اقوال کا ذکر فرمایا ہے۔ تاہم قدیم تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس نام کا ایک شخص سرزمین عرب پر موجود تھا، البتہ ان کی شخصیت اور نسب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی، جبکہ دوسری روایت سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم حصر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اکثر مورخین کی رائے ہے کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ افریقی النسل تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی، کیونکہ قرآن و حدیث میں کسی بھی جگہ کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں جو حکیم لقمان کے نبی یا رسول ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو نبوت عطا نہیں کی مگر حکمت و دانائی سے وافر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ شکل و صورت کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے، جیسا کہ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تو اس بات سے دل چھوٹا نہ کر کہ تو کالا حبشی ہے، اس لیے کہ حبشوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان گزرے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام محجہ اور حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ۔ غرض یہ کہ حکیم لقمان کے حالات زندگی اور زمانے میں اختلاف کے باوجود پوری دنیا ان کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتی ہے۔ جاہلیت کے متعدد شعراء نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللقمان میں حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی ان قیمتی نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے بیان فرمائی تھیں۔ یہ حکیمانہ اقوال اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کریم میں نقل کیے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو خوب سے خوب تر بنا سکیں اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکے۔ پہلی نصیحت شرک سے دوری۔ سب سے پہلی حکمت عقائد کی درستگی کے متعلق ہے۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یقین جانو شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک عبادت کرنا اس دنیا میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو اس کے برابر ٹھہرایا جائے۔ یہی وہ پیغام ہے جس کی دعوت تمام انبیاء اور رسولوں نے دی کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی رزق دینے والا، اور پوری دنیا کے نظام کو تنہا وہی چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم سب اس کے بندے ہیں اور ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، وہی مشکل کشا، حاجت روا اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ دوسری نصیحت اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ حکیم لقمان کی دوسری نصیحت اپنے بیٹے کو یہ تھی کہ اس بات کا یقین رکھا جائے کہ آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے ایک ایک ذرے سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں اور اس پر اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ کوئی چیز کتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی ہو جو عام نظروں میں نہ آ سکتی ہو، اسی طرح کوئی چیز کتنے ہی اندھیروں اور پردوں میں ہو اللہ تعالیٰ کے علم و نظر سے نہیں چھپ سکتی۔ غرض یہ کہ ہم دنیا کے کسی بھی میدان میں ہوں، تجارت کر رہے ہوں، درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہوں، ملازمت کر رہے ہوں، قوم و ملت کی خدمت کر رہے ہوں، لیکن ہمارے ماں باپ اور کائنات کو پیدا کرنے والا ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے سے پوری طرح واقف ہے، اور ہمیں مرنے کے بعد اس کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ اگر ہم نے کسی سے چھپ کر رشوت لی ہے، یا کسی شخص پر ظلم کیا ہے، یا کسی غریب کو ستایا ہے، یا کسی کا حق مارا ہے، تو ممکن ہے کہ ہم دنیا والوں سے بچ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اندھیر نہیں، اور ہمیں اس کا ضرور حساب دینا ہوگا۔ تیسری نصیحت نماز قائم کرنا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا، بیٹا نماز قائم کرو۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ نماز خود اہم ہونے کے ساتھ وہ دوسرے اعمال کی درستگی کا ذریعہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے اسے پڑھتے ہوئے اور نماز قائم کیجیے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔
نماز میں اللہ تعالیٰ نے خاصیت اور تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو ان شرائط و آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے، تو نبی اکرم نے فرمایا کہ اس کی نماز عنقریب اس کو اس برے کام سے روک دے گی، لہٰذا ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھی نصیحت، اصلاح معاشرے کے لیے کوشش کرنا۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں، اپنی ذات سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، یعنی اس بات کی فکر کرنا کہ سارے انسان اللہ تعالیٰ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا، اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار بیان کیا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، ان کے چاروں صاف ہیں، اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہر مومن پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ پانچویں نصیحت، حالات پر صبر کرنا۔ اپنے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا ایسا عمل ہے کہ اس کی پابندی میں خاص مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں، خصوصاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت کا صلہ دنیا میں عموماً عداوتوں اور مخالفتوں سے ملتا ہے۔ اس لیے حکیم لقمان نے اس کے ساتھ یہ وصیت بھی فرمائی، دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات سامنے آئیں ان پر صبر کریں۔ جیسا کہ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہیں، مگر وہ لوگ جو اپنے اندر چار صفات پیدا کر لیں، ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، محض اپنی انفرادی اصطلاح و فلاح پر قناعت نہ کریں بلکہ امت کے تمام افراد کی بھی کامیابی کی فکر کریں، دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات آئیں ان پر صبر کریں۔ حکیم لقمان کی دیگر نصیحتیں آداب معاشرت کے متعلق ہیں۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے تکبر سے اپنے گال مت پھیلاؤ، یعنی لوگوں سے ملاقات اور ان سے گفتگو کے وقت ان سے منہ پھیر کر گفتگو نہ کرو، یہ سب کچھ تکبر کرنے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب رسول پاک کے اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، آپ کا اخلاق قرآنی تعلیمات کے عین مطابق تھا۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ غرض یہ کہ حکیم لقمان کے اپنے بیٹے کو نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کر کے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں تمام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق پیش کرنے چاہیے۔ نیز رسول کریم نے فرمایا، جو بندہ درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے سارے عناصر سے پست افتادہ بنایا ہے، تم اسی سے پیدا ہوئے ہو، اس پر چلتے پھرتے ہو، اپنی حقیقت کو پہچانو، اترا کرنا چلو، یہ تکبر کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقین جانو کسی اترانے والے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کا جوتا عمدہ ہو۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، تکبر اور غرور تو حق کو ناحق کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، یعنی اپنی وسعت کے مطابق اچھا لباس پہننا تکبر اور غرور نہیں بلکہ لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر اور غرور ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی انسان کو درمیانی رفتار سے چلنا چاہیے، رفتار نہ اتنی تیز ہو کہ بھاگنے کے قریب پہنچ جائے اور نہ اتنی آہستہ کہ سستی میں داخل ہو جائے،
یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جماعت کی نماز کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہو تو اس کو بھی حضور اکرم نے بھاگنے سے منع فرما کر اطمینان و سکون کے ساتھ چلنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو ایک اور اہم نصیحت کرتے ہیں، اپنی آواز کو آہستہ رکھو۔ آہستہ آواز رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ انسان اتنا آہستہ بولے کہ سننے والے کو دقت پیش آئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جن کو سنانا مقصود ہے ان تک تو آواز وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے، لیکن اس سے زیادہ چیخ چیخ کر بولنا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ غرض یہ کہ ہمیں اتنی ہی آواز بلند کرنی چاہیے جتنی اس کے مخاطبوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آخر میں آداب معاشرت سے متعلق 4 نصیحتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اول، لوگوں سے گفتگو اور ملاقاتیں متکبرانہ انداز سے رخ پھیر کر بات کرنے سے منع کیا گیا۔ دوسرا، زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا۔ تیسرا، درمیانی رفتار سے چلنے کی ہدایت دی گئی۔ چوتھا، بہت زور سے شور مچا کر بولنے سے منع کیا گیا۔ ان تمام ہی نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وقت ہم دوسروں کا خیال رکھیں۔ کسی شخص کو بھی، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، ہم اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن ہماری طرف سے کوئی تکلیف کسی بشر کو نہیں پہنچنی چاہیے، مگر ہم ان امور میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ حالانکہ ان امور کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد میں حق تلفی انسان کے بڑے بڑے نیک اعمال کو ختم کر دے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی ان قیمتی نصیحتوں پر عمل کر کے اچھے معاشرے کی تشکیل دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔